دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد مگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنان ہمرا خوشحال گردان اے خدائے دو جہاں۔ ایک مرتبہ نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت پاک پر مسلسل تقریروں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کل میں نے چند ان صحابہ کرام کے ایمان لانے کا تذکرہ کیا تھا کہ جو حالت غلامی میں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جتنی مضبوطی کے ساتھ ایمان کا دامن پکڑا اور اللہ کے پیارے حبیب سے وفاداری کا ثبوت دیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اگر ان تمامی صحابہ کرام کی تفصیلات کو بیان کیا جائے تو ایک بہت تفصیلی وقت چاہیے۔ ذہن کو اب یہاں پر لے آئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو لے کر برابر دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد بھی کرتے رہے، یعنی اسلام کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کا ظلم و ستم بھی بڑھتا جا رہا تھا، لیکن دین حق کو وہ روکنے کی ہزار کوشش کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں تھے، اور اسی انداز پر تقریباً کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 5 سال کا زمانہ گزر گیا۔ وہ تفصیلات بھی کتابوں میں ہیں، اور اب یہاں پر جو ایک مخصوص پہلو سرکار کی سیرت کا عرض کرنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے حالات، کفار کے مظالم اور ان کے ظلم اور زیادتیوں کو دیکھ کر کے اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر رہیں جہاں ان کا دین و ایمان بھی محفوظ رہے، ان کے جان کی سلامتی بھی رہے۔ یعنی یہ ہجرت کی جانب اشارہ تھا جو اگلے انبیاء کا طریقہ بھی رہا کہ دین کے لیے، اللہ و رسول کے لیے اپنے وطن کو، اپنے مال و اسباب کو
اپنی ہر چیز کو چھوڑ دینا، لیکن اللہ و رسول کی محبت سے دستبردار نہ ہونا۔ جب سرکار نے یہ اجازت دی اور مرضی رب یہی تھی، تو سب سے پہلے 12 افراد کے قافلے نے ہجرت کی ہے۔ ان میں سے 8 مرد تھے اور 8 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی جانب۔ تشریح تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہجرت کسی اور ملک کی جانب بھی ہو سکتی تھی، ملک شام کی جانب بھی، ملک یمن کی جانب بھی، اور بھی کسی مقام پر، لیکن حبشہ کی جانب ہجرت میں علماء نے یہ بتایا کہ اور دوسرے ممالک مکہ مکرمہ سے دور تھے، وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن دوسرے ملکوں کے مقابلے میں حبشہ کا ملک یہ مکہ مکرمہ سے قریب پڑتا تھا، اور وہاں کا بادشاہ جن کا نام نجاشی تھا، وہ انتہائی انصاف پسند اور صاف طبیعت کا بادشاہ تھا۔ اللہ کے حبیب نے ملک حبشہ کی جانب صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، اور اس میں ایک راز یہ بھی علماء نے بتایا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بعثت معلماً، یعنی اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے معلم بن کر آیا ہوں، یعنی سکھانے والا، تعلیم دینے والا۔ میں اگرچہ صاحب اختیار ہوں، مختار کل ہوں، اپنے اختیار سے بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اے میری امت کے لوگوں، تمہیں ہجرت کی جانب اشارہ اور تعلیم اس لیے ہے کہ اگر آنے والے وقت میں میرے امتیوں پر کوئی وقت آ جائے تو ان کے لیے یہ ہجرت نمونہ اور مثال ہوگی کہ وہ اختیار تو نہیں دکھا سکیں گے، لیکن دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ و رسول کی راضی کرنے میں کوشش کریں گے۔ ایک نمونہ اور مثال اللہ کے پیارے حبیب کی جانب سے۔ اور یہاں پر ایک تھوڑی سی تشریح اور عرض کرتے چلیں کہ یہ نجاشی بادشاہ یہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، اور سرکار کے یہ بڑے معتقد اور چاہنے والے، اور ابھی ان کی ہم تشریح عرض کریں گے کہ انہوں نے جس طرح اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں محبت اور وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ تو پہلی جماعت جو حبشہ کی جانب روانہ ہوئی، جن میں 8 مرد تھے کم و بیش، 4 عورتیں تھیں، اس گروہ کے سردار کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بعد میں خلیفہ سوئم بھی ہوئے اور اللہ کے پیارے حبیب کے داماد بھی ہیں۔ رشتے کی مضبوطی دیکھیں، اور سیدنا عثمان غنی تنہا ہجرت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے پیارے حبیب کی صاحبزادی ہیں، وہ بھی اس ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یا دیکھو، معمولی کام نہیں تھا ہجرت کرنا۔ آج تو سفر کی آسانیاں ہیں، حالات آسان ہیں۔ اس زمانے میں جب کم و بیش چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے، سفر کرنا اور چلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کے پاک باز بندے، نہ انہیں مال کا خوف تھا، نہ انہیں جان کا خوف تھا،
انہیں اپنا دین اور ایمان پیارا تھا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جب نبی کا اشارہ ہو چکا ہے تو ہمیں ہجرت کرنی ہے تاکہ ہماری ہجرت نمونہ اور مثال بن جائے۔ اور ان حضرات کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے سند دی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اللہ کے پیارے حبیب نے اشارہ کر کے فرمایا، جو مؤرخین نے نقل کیا کہ انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط علیہ السلام، یعنی یہ میرے چہیتوں کا سب سے پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ یہاں معمولی سند ہے، معمولی مرتبہ ہے۔ اس لذت اور کیفیت کو تو وہی جانے جنہیں اللہ کے پیارے رسول یہ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنے اسلاف کے حالات کو پڑھو، ان کے معاملات کو سمجھو۔ تاریخ میں ہے کہ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے خاموشی سے روانہ ہوا کہ کافروں کو پتہ نہ چلنے پائے، مشرکین کو علم نہ ہونے پائے۔ اس زمانے میں حبشہ کا سفر بادبانی کشتی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ قافلہ کسی انداز پر چلتا ہوا شعیبہ کی بندرگاہ پر آیا۔ پہلے صحیح طریقے پر جدہ بندرگاہ نہیں تھی، جدہ شریف سے دکن کی جانب تھوڑی ہی فاصلے پر یہ بندرگاہ تھی جس کا نام شعیبہ تھا، اور یہیں سے ملک حبش کی جانب سمندری کشتیاں روانہ ہوتی تھی۔ یہ قافلہ شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچا، اور مقدر کی بات ہے کہ کشتی تیار تھی، اور اس کشتی پر یہ قافلہ سوار ہو کر کے کشتی والوں کو کرایہ دیا، اور کشتی پر سوار ہو کر کے یہ قافلہ ملک حبشہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ایک دو دن یا جس وقت بھی کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ ملک حبشہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے ہجرت کر کے، تو ان ظالموں کا ایک گروہ ان کے پیچھے چلا کہ اگر موقع مل جائے، وقت مل جائے تو ہم ان مسلمانوں کو جا کر کے پکڑ لیں اور واپس یہاں پر پھر مکہ مکرمہ لے آئیں، تاکہ ہم ان پر وہی ظلم و زیادتی کرتے رہیں جو ہمارا طریقہ اور انداز ہے۔ لیکن رب تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، رب تعالیٰ کا کرم جس کی دستگیری فرمائے، کشتی روانہ ہو جانے کے بعد یہ پیچھا کرنے والے کفار و مشرکین شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچے، لیکن ذلیل و خوار ہو کر کے نا امید واپس آنا پڑا۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب ملک حبشہ پہنچا تو علماء فرماتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ان کے ساتھ، ابھی تو وہ عیسائی مذہب پر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر اگلی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ کیا اور ایک امن و امان کی جگہ پر انہیں ٹھہرا دیا۔ یہ حضرات یہاں پر رہنے لگے اور اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب مکہ مکرمہ میں ہیں۔ یہاں پر ایک تشریح تھوڑی سی اور ہم بتاتے چلیں تو گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ نجاشی کون ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، لیکن ان کے متعلق سیرت نگاروں نے ایک تذکرہ کیا ہے
اس تشریح کو تھوڑی سی تشریح ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی ان کا بچپنا تھا اور ان سے پہلے ان کے والد حبشہ کے بادشاہ تھے، تو دیکھو ہر جگہ پر مکار لوگ بھی ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خوشامدی بھی ہوتے ہیں اور مختلف مزاج کے لوگ۔ تو نجاشی کے چچا، ان کے 12 بیٹے تھے، اب جن لوگوں کو انہوں نے ملایا ہو یا حبشہ کے چند لوگوں نے مشورہ کیا کہ نجاشی اپنے باپ کے اکیلے بیٹے ہیں، اگر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو یہ حبشہ کی حکومت سنبھال سکے یا نہ سنبھال سکیں، لہذا ان ظالموں نے یہ طے کیا کہ نجاشی کے باپ کو قتل کر دو اور ان کے جو چچا ہیں نجاشی کے باپ کے بھائی، ان کے 12 بیٹے ہیں، ان کو تخت پر بٹھا دو کہ اگر وہ مر جائیں گے تو ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک نہ ایک تو حکومت کے قابل رہے گا اور ہمارے ملک حبشہ کی حکومت کا نظام چلتا رہے گا۔ میاں ہر دور میں فتنے ہوئے ہیں، اس پر مجھے تبصرہ نہیں کرنا، دولت کی لالچ ہو، حکومت کی لالچ ہو، آج کا دور بھی ہر دور میں یہ ہوا ہے۔ چنانچہ نجاشی کے بھائی نے ان لوگوں کو ملایا، نجاشی کے چچا نے ان لوگوں کو ملایا، انہوں نے متفق ہو کر نہایت خاموشی اور بڑی تدبیر سے نجاشی کے باپ کو قتل کر دیا اور ان کے چچا کو تخت پر بٹھایا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، جس کو چاہے ملک و حکومت عطا فرمائے اور جس سے چاہے ملک و حکومت چھین لے، وہ قادر مطلق ہے، اختیار اس کا ہے۔ نجاشی کا بچپنا تھا لیکن قدرت نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، علم سے، دانائی سے، تدبیر سے، اور یہ اپنے چچا کے بہت ہی قریب ہو گئے، یہاں تک کہ نوعمری کا زمانہ قریب آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نجاشی کا چچا اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ان پر اعتماد کرتا تھا، تو وہ جو حاسدین تھے، جو مکار اور خوشامدی تھے، جب انہوں نے یہ انداز دیکھا تو سوچا بات تو پھر وہیں پہنچ جائے گی کہ نجاشی میں یہ تمامی صلاحیتیں ہیں، ممکن ہے کہ ان کا چچا اپنے بعد انہی کو بادشاہ بنا دے۔ تو وہ تمامی حاسدین جمع ہو کر نجاشی کے چچا کے پاس گئے اور کہا دیکھو ہم نے تمہیں بادشاہ اس لیے بنایا تھا کہ تمہارے 12 بیٹے ہیں، تمہارے بعد ان میں حکومت رہے گی، اور یہ بھتیجا تمہارا بڑا ہی دانا ہے، ہوشیار ہے اور صاحب تدبیر ہے، یا تو اسے بھی قتل کر دو اور یا ملک بدر کر دو۔ نجاشی کا چچا چاہتا تو بھئی ان کو بھی قتل کر دیتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو بچانا منظور، اس نے ان حاسدین کو جواب دیا کہ سنو، ابھی کل تو میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے اور آج اب ان کو قتل کروں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، البتہ اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میں ان کو ملک بدر کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ان حاسدین کو بھی لیا، نجاشی کا چچا بھی ساتھ میں، ابھی یہ نوعمر بچے تھے، ان کو لے کر ایک بازار میں آئے جہاں غلاموں اور کنیزوں کی خرید فروخت ہوتی تھی۔ 600 دینار میں یا درہم میں حضرت نجاشی کو ان کے چچا اور ان کے ساتھیوں نے ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا، سوچا چلو چھٹی ملی، لیکن رب تعالیٰ کے راز، مشیت کے راز، یہاں بندوں کے عقلوں کی رسائی نہیں۔ تاجر تو حضرت نجاشی
کو لے کر کے اپنے ملک کی جانب روانہ ہوا کشتی پر، اور جب یہ لوگ لوٹے، علماء فرماتے ہیں کہ غالباً رات کا وقت رہا ہوگا، بادل گھر آئے، تیز بارش ہونے لگی اور بجلی گری، وہیں پر نجاشی کا چچا ختم ہو گیا۔ بجلی نے نجاشی کے چچا کو وہی راستے ہی میں گویا ختم کر دیا۔ اب یہ حبشہ کے لوگ آئے، نجاشی کے بیٹوں کو تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ نااہل تھے، نالائق تھے، کوئی بھی حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہ ہوا۔ آخر پھر وہی حاسدین مجبور ہوئے۔ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ عدو شود سبب خیر چو خدا خواہد، اگر مرضی رب ہو تو میاں دشمن بھی ہماری بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا کرم ہو، رب تعالیٰ کی عنایتیں ہوں تو دشمن بھی بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر انہی حاسدین نے سوچا کہ حبشہ کی حکومت نکلنے کا خطرہ ہے، لہذا چلو نجاشی کو ہی تلاش کرو اور انہی کو لا کر حکومت کے تخت پر بٹھاؤ۔ اب یہ سب چلے بدقت تمام تلاش کرتے ہوئے، تاجر کو جہاں بھی پا لیا ہو، نجاشی کو ساتھ لیا اور ملک حبشہ میں واپس آئے اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ تاجر بھی ان کے پیچھے پیچھے آیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ تم نے اگر نجاشی کو ہم سے چھین لیا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ہم نے 600 درہم یا دینار قیمت دی ہے، ہماری قیمت تو واپس کر دو۔ بھئی تم نے اگر انہیں واپس لے لیا ہے تو ہماری قیمت تو ہمیں واپس کر دو۔ لیکن حبشہ کے لوگوں نے قیمت دینے سے انکار کیا، کہا ہم تمہاری قیمت واپس نہیں کریں گے۔ تو تاجر نے کہا میں دربار شاہی میں جا رہا ہوں اور میں وہاں اپنا مقدمہ پیش کروں گا، مجھے یقین ہے کہ انصاف ملے گا، نا انصافی نہیں ہوگی۔ چنانچہ تاجر حضرت نجاشی کے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دربار میں آیا اور مقدمہ پیش کیا کہ آپ شہنشاہ وقت ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کہ ایک قوم نے ایک شخص کو، ایک غلام کو میرے ہاتھ بیچا، قیمت لے لی اور کچھ دنوں کے بعد انہی لوگوں نے جا کر غلام کو مجھ سے چھین لیا اور قیمت نہیں ادا کی۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ حضرت نجاشی تو جان رہے تھے کہ معاملہ میری ہی قوم نے مجھے ان کے ہاتھ بیچا تھا، قیمت ان سے وصول کر لی تھی اور اب مجھے ہی چھین کر کے یہ واپس لے آئے ہیں۔ لہذا قوم کو ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم ان کی قیمت نہیں واپس کرتے ہو تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں اب بھی ان کا غلام ہوں اور غلام ہونے کے ناطے میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ یہ جہاں چاہے مجھے لے جائیں، کہ یہ میرے آقا ہوں گے، میں ان کا غلام ہوں گا۔ یا انصاف کا انداز دیکھو، انصاف کا طریقہ دیکھو، انصاف کی شان دیکھو۔ اب قوم والے مجبور ہو گئے، قوم والے مجبور ہو گئے، قیمت تاجر کو واپس کر دی اور حضرت نجاشی اب تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کرنے لگے۔ عدل و انصاف کا دورہ تھا۔ یہ میں نے ان کے متعلق ایک تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ابھی یہ عیسائی مذہب پر تھے، ایمان تو بعد میں لائے ہیں اور پھر بڑا مرتبہ آپ کا ہوا ہے۔ تو جب یہ 12 مسلمانوں کا قافلہ آپ کے یہاں پہنچا تو چونکہ آپ انصاف پسند بادشاہ تھے، دل میں ہمدردی تھی، خیر خواہی کا جذبہ، ان مسلمانوں کے لیے بہتر انتظام کر دیا۔ لیکن باطل نے ہمیشہ مکر و فریب سے کام لیا ہے۔ بھئی گمراہوں نے ہمیشہ مکر و فریب سے کام لیا۔ غالباً چند مہینے یہاں گزرے ہوں گے
کہ اہل مکہ کی طرف سے افواہ پھیلائی گئی کہ مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب امن و امان کا ماحول ہے، لہذا جو مسلمان حبشہ گئے ہوئے ہیں وہ اس امن و امان کے ماحول میں اب واپس آ جائیں۔ تو بھئی وطن کسے نہیں پیارا ہوتا، وطن کسے عزیز نہیں۔ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ اتنی آسانیاں ہوں، اتنے معاملات ہوں خبر رسانی کے، افواہ پھیلائی گئی۔ ان مہاجر مسلمانوں نے اطمینان کر لیا کہ یقیناً امن و امان ہو گیا ہوگا، تحقیق کا موقع نہیں ملا۔ سب کے سب مہاجرین پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، لیکن جب یہاں آئے، حالات کو دیکھا، معاملات کو سمجھا، تو ظلم و ستم تو اور بڑھ چکا تھا، زیادتیاں اور بڑھ چکی تھی۔ کفار مکہ روزانہ نئے نئے انداز پر غریب مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات آگے کی عرض کر لوں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب نے کفار کے اس انداز کو دیکھا تو اب صحابہ کو دوبارہ پھر اجازت دی کہ وہ چاہیں تو ملک حبشہ کی جانب یا جہاں چاہے ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن سرکار نے یہی فرمایا کہ جب تک میرے لیے حکم ربی نہیں ہوگا میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ قدرت کے راز ہیں، یہ مشیت کے راز ہیں۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد 83 آدمیوں کا، ان میں صحابہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، 83 آدمیوں کا قافلہ پھر اب ہجرت کے لیے تیار ہوا حبشہ کے ملک کی جانب، اور اس قافلے کے سالار بھی حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں، اور بڑے مرتبے کے دوسرے صحابہ اور صحابیات۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ قافلہ اپنے انداز سے ہجرت کے لیے تیاری کر چکا خاموشی کے ساتھ کہ ہجرت ہو جائے، تو سیدنا عثمان غنی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے پہلی دفعہ بھی ہجرت کی مگر اللہ کے پیارے حبیب ساتھ نہیں تھے، اور اب دوسری ہجرت کا معاملہ بھی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب اس ہجرت میں بھی ساتھ نہیں ہے، تو ہمیں ہجرت کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟ بھئی خیال آ سکتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے، قلب پاک میں جو خیال آیا تھا بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لوگوں کی پہلی ہجرت بھی حبشہ کی جانب تھی مگر اے میرے آقا آپ ساتھ نہیں تھے، اور اب دوسری ہجرت بھی ہو رہی ہے آپ ساتھ نہیں ہیں، تو ہماری ہجرت کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ ہمارا جانا کہیں صرف نجاشی اور ان کے ملک تک ہی تو نہیں ہے، یا ہماری یہ ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان غنی، دل میں افسوس اور غم کو جگہ نہ دو، تم لوگوں کی پہلی ہجرت ہو یا اب یہ دوسری ہجرت ہو، یہ تمہاری دونوں ہجرتیں اللہ کی جانب ہیں اور اس کے رسول کی جانب ہیں۔ بظاہر میں یہاں ہوں لیکن یہ گمان نہ کرنا گویا زبان حال سے اشارہ تھا کہ جب میرے حکم پر ہجرت کر رہے ہو تو گویا یقین کر لینا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سرکار کا انداز کریمانہ ہے، یہ سرکار کی عنایت اور نوازش ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی زبان مبارک سے یہ مبارک جملہ سنا،
تو خوشی کے عالم میں ارشاد فرمایا حسبنا یا رسول اللہ، آپ کا اتنا فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں اپنی ہجرت کے لیے سند مل گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 83 آدمیوں کا قافلہ کم و بیش نہایت خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلا۔ کفار مکہ کو خبر بھی نہیں ہونے پائی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پھر ملک حبشہ میں یہ مسلمانوں کا دوسرا قافلہ داخل ہو گیا۔ نجاشی نے وہی انتظامات کر دیے، اور جب اہل مکہ کو اب پتہ چلا کہ 83 مسلمانوں کا قافلہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ جا چکا ہے، تو ان کے غصے میں اور تیزی آ گئی، ان کے دل میں حسد اور اناد اور نفسانیت کی آگ بھڑکنے لگی۔ انہوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور آپس میں انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو اگر یہ 83 مسلمان ملک حبشہ جا چکے ہیں تو ان کو جا کر واپس لانے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے، ورنہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ وہاں بھی اپنا دین پھیلائیں، اور کل اگر ان کی طاقت مضبوط ہو جائے تو یہ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے ہمارے اوپر قابو کر لیں گے۔ یہ تمامی باتیں سوچ کر انہوں نے اپنے 2 سفیر، 2 نمائندے چنے۔ ایک کا نام عمرو بن عاص تھا اور دوسرے کے نام میں مورخین نے اختلاف کیا کہ عبداللہ ابن ربیعہ یا کوئی اور تھا۔ یہ دونوں بہت ہی زیرک، ہوشیار اور بڑے ہی داؤ پیچ کے لوگ تھے۔ ان کو منتخب کیا، قیمتی تحفے تحائف دیے اور مشورہ دیا کہ دیکھو ایک بارگی نجاشی بادشاہ کے دربار میں نہ پہنچ جانا، بلکہ حبشہ پہنچنے کے بعد پہلے حالات کو سمجھنا اور اس کے بعد پھر نجاشی کے درباریوں سے ملنے کی کوشش کرنا، ان درباریوں کو تحفے تحائف دے کر خریدنے کی کوشش کرنا، چاہے وہ درباری سردار ہوں چاہے پادری ہوں، اور جب ان کو خرید لینا اور اپنا ہمنوا بنا لینا تب ان کے وسیلے سے نجاشی کے دربار میں حاضری دینا۔ یہاں بکنے والے تو ہر دور میں ہیں اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ بکنے والے کم نہیں رہے، لہذا یہ دونوں سفیر قیمتی تحفے تحائف لے کر کے حبشہ پہنچے۔ پہلے انہوں نے حالات کو سمجھا۔ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے بڑے بڑے سرداروں کو، وزراء رہے ہوں، عمراء رہے ہوں اور پادریوں کو انہوں نے قیمتی تحفے تحائف دے کر جو اپنا ہم خیال بنا لیا، تو ان سب کو یہی کہا معاذ اللہ کہ ہماری قوم کے چند نادان اور بقول ان کے معاذ اللہ ناسمجھ اور احمق لوگوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔ یہ غریب و نادار لوگ ہیں، معاذ اللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی شان میں بھی انہوں نے گستاخانہ کلمات کہ انہوں نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب ہم نجاشی کے دربار میں اپنی فریاد اور اپنی درخواست پیش کریں تو آپ لوگ ہماری تائید کریں اور نجاشی بادشاہ پر زور دیں کہ ان آنے والے مسلمانوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں تاکہ ہم انہیں مکہ لے جا کر کے پھر اپنے دین پر معاذ اللہ واپس لے آئیں۔ ایک خلاصہ میں نے بتا دیا، کتابوں میں بہت تفصیل ہے۔ جب نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے پادریوں نے، امیروں نے، رئیسوں نے سب نے وعدہ کر لیا اور ان کے ہاتھ پر بک گئے، تو ایک مقررہ وقت پر یہ سب دونوں سفیر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے
اور جا کر کے پہلے تو عیسائی دستور کے مطابق نجاشی بادشاہ کو انہوں نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو حضرت نجاشی کے درباریوں نے تعارف کرایا کہ یہ مکہ کے رئیسوں کے نمائندے ہیں، آپ کے دربار میں کچھ فریاد اور کچھ درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے انہیں احترام سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے بٹھایا اور پوچھا، بتاؤ کیا تمہاری درخواست ہے اور کس لیے آئے ہو؟ تو عمرو بن عاص یہ بولنے میں بہت تیز، انہوں نے وہی باتیں جو پادریوں سے، نجاشی کے درباریوں اور سرداروں سے کہی تھی، وہی باتیں نجاشی کے دربار میں ان کے سامنے پیش کی کہ یہ آنے والے مسلمان ایسے ہیں، جتنی برائی ہو سکتی تھی اپنے طور پر وہ بیان کی، یہ سوچ کر کے کہ حضرت نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ بیان کر چکے، ابھی حضرت نجاشی نے کچھ نہیں کہا تھا کہ ان کے درباریوں نے اور پادریوں نے بھی سفارش شروع کر دی کہ اے بادشاہ، جب یہ مکے کے رئیس کے نمائندے ہیں، یہاں پر آئے ہیں اور آنے والے انہی کی قوم کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا یقیناً سچ بیان کیا، لہذا اب بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن میاں رب تعالیٰ کا کرم اور اس کا نظام، نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے درباریوں کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور درباریوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ انتہائی غلط مشورہ ہے کہ ایک فریق کی بات سنی جائے اور جب دوسرا فریق بھی یہی ہے تو اس سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، انہوں نے اپنی پوری بات کہہ دی ہے، اپنے پورے معاملات بیان کر دیے، الزام جس پر ہے وہ بھی ہمارے اسی شہر اور ملک میں ہے، ہم ان کو بلا کر کے پوچھ لیتے ہیں، اگر یہ سچے ہوں گے تو ان مسلمانوں کو ہم ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو میں انہیں اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، جب تک میری قوت ہے میں ان کی حفاظت کروں گا۔ یہاں کتنا دو ٹک جواب تھا، کتنا صاف جواب تھا۔ اب درباریوں کے پاس کوئی عذر نہیں، لہذا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ان مسلمانوں کو بلواتا ہوں اور ان سے گفتگو کرتا ہوں، بات چیت ہو جانے کے بعد میں پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ ان جانے والے مکہ شریف سے دونوں نمائندوں کو عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور تکلیف تھی کہ جب مسلمان آئیں گے اور وہ مذہب اسلام کی صداقت و حقانیت کو بیان کریں گے تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، ہمارے ساتھ فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوگا، لیکن مجبور تھے۔ قاصد گیا۔ اب دیکھو ایمان کا جذبہ، مقام ایمان دیکھو۔ آج کے کمزور طبیعت لوگ ذرا غور کریں، جو بد مذہبوں سے، گمراہوں سے، بے دینوں سے دوستی کا، محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں، اور اگر کسی بد مذہب کا رد ہو بیچارے سنی ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کہو میاں، دل میں حق کا جذبہ پیدا کرو۔ اسلام فساد کے لیے نہیں کہتا، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم خود حق پر قائم رہو اور دوسروں کو حق کی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا قاصد گیا کہ آپ لوگوں کو دربار شاہی میں بلایا گیا ہے۔ تو راویوں کا بیان کہ جب یہ پیغام پہنچا، مسلمان جمع ہوئے، سیدنا عثمان غنی بھی ہے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں اور حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی ہیں اور بھی سرکردہ صحابہ تھے. بیٹھ کر مشورہ ہوا اور یہ ہوا کہ نجاشی اگر پوچھیں گے تو ہمارا جواب کیا ہوگا. بھئی مشورہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے رائے لینا ضروری ہے. واللہ ان کا پختہ ایمان دیکھو. بھئی اس موقع پر کوئی کمزور ہو تو خوشامد کی باتیں کر سکتا تھا، الٹی سیدھی جھوٹی باتیں بھی کر سکتا تھا، لیکن ان صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا اور یہی کہا نقول واللہ ما علمنا وما امرنا نبینا کائنا فی ذالک ما ہوا کائن. یعنی صحابہ کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ہمیں علم ہے، یعنی اللہ کے حبیب نے ہمیں جو سچائی کی، صداقت کی، اسلام کی، حقانیت کی تعلیم دی ہے، ہم اسی کو بیان کریں گے. اور نبی نے جو حکم دیا ہے ہم اسی کو بیان کریں گے. جو ہونا ہے وہ ہوگا، مگر ہم حق بیان کرنے سے گریز نہ کریں گے. میاں یہ ہے ایمان کا تقاضا اور یہ ہے ایمان کی منزل. چنانچہ صحابہ کی جماعت چلی گفتگو کرنے کے لیے. سب نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی رہے کہ جب آپ کا وفد نجاشی کے دربار میں پہنچا تو آنے والے مکے کے دونوں نمائندوں نے تو نجاشی کو سجدہ کیا تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یا اور مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ جیسے کہا جاتا ہے السلام علیکم، اسی انداز پر سلام کیا کہ السلام علیکم. جب یہ انداز دیکھا تو درباریوں کے تیور بھی بدل گئے. اور روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت نجاشی جو ابھی عیسائی مذہب پر تھے ان کے مزاج میں بھی برہمی آ گئی اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے دربار شاہی کا لحاظ نہیں کیا، ہمارے شاہی دربار کے مطابق تم نے ہمیں سجدہ نہیں کیا. تم یہاں حقانیت کا جذبہ دیکھو. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمامی مسلمانوں کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا اے بادشاہ، ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کے علاوہ غیر کو سجدہ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کے علاوہ غیر کو سجدہ نہیں کرتے. ہم نے اسی طریقے پر تمہیں سلام کیا ہے جس طریقے پر ہمارے نبی نے سلام کی اجازت دی ہے. چونکہ ہمارے نبی یہ محترم نے فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت میں آپس میں ملیں گے اور وہی تعلیم ہمیں دنیا میں دی تو وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں گے. تو اے بادشاہ، نبی نے ہمیں جو تعلیم دی ہم نے اسی طریقے پر تمہیں سلام کر لیا ہے، ہم غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. نجاشی کے دل پر اثر ہوا، کہا بے شک تمہاری حق گوئی پسند آئی. جس دین پر تم ہو، جس پر تمہارا معاملہ ہے، تمہاری حق گوئی پسند آئی. اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا. کتابوں میں بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعات ہے. اس حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ اپنے مذہب اور دین کے بارے میں بتاؤ کہ تم نے اپنا دین، اپنا مذہب کیوں چھوڑا. تو آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا عظیم المثال خطبہ ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے. آپ نے کہا اے بادشاہ، ہم ایک جاہل اور گوار قوم تھے، ہم بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، ہم بدکاریوں میں مبتلا تھے، ہم ظلم و زیادتی کرتے تھے، پڑوسی کا حق مارتے تھے، حق چھینتے تھے. یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ہمارے اندر نہ ہو کم و بیش. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم
کہ اس نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، جن کے ہم حسب و نسب سے بھی واقف ہیں، جن کے کردار و عمل سے بھی ہم واقف ہیں، جنہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی دنیا امین اور صادق کہتی تھی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی انہیں امین اور صادق ہی کہا جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہم خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے، ہم نے بتوں کی پرستش کو چھوڑا، حرام چیزوں کو چھوڑا، بدکاریوں کو چھوڑا، پڑوسیوں کا حق پہچانا، یعنی ہم نے راہ حق کو اپنا لیا اور برائی کے ہر راستے کو چھوڑ دیا۔ یہی ہمارا جرم ہے ان کفار مکہ کی نگاہ میں۔ جب حضرت نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کو سنا، دل پر اثر ہوا اور پھر بڑے ہی محبت کے ساتھ کہا، آپ کو مخاطب کر کے کہ تمہارے نبی پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی پر قرآن مجید کا نزول ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کتاب کی اگر کچھ آیتیں تمہیں یاد ہوں تو ہمیں سناؤ۔ میاں اللہ کا کلام پڑھنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مقبول صحابی، اور بتایا مورخین نے کہ نجاشی کے دربار میں اس کے بڑے بڑے پادری اپنی مذہبی کتابیں، قدیم انجیل وغیرہ یہ سب کھولے ہوئے بیٹھے تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں کی کچھ آیتیں سناؤ، تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ سورہ مریم شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم شریف کی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ العظیم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم شریف کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، نجاشی ہی نہیں اس کا ہر درباری، ہر پادری رو رہا تھا۔ علماء نے فرمایا ان کے اتنے آنسو گرے ہیں قرآن کی ان مقدس آیتوں کو سن کر کہ ان کی وہ کتابیں آنسو سے تر ہو گئی ہیں۔ میاں سوچو کیسا اثر تھا، کیسی اثر آفرینی تھی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے تلاوت کو روکا اور تلاوت بند کی تو نجاشی نے اپنے رونے پر قابو پایا، یعنی سب کی گویا ہچکی بن گئی تھی، وہ اثر تھا قرآن مجید کی آیات میں۔ اور نجاشی نے اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ واللہ العظیم یہ وہی کلام ہے اسی رب تعالیٰ کا کہ جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، گویا ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں اور ایک ہی چشمے کی یہ موجیں ہیں جو اب اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ یہ اپنے انداز پر انہوں نے کہا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے مقام پر لوٹ جاؤ، ہمارے سائے میں امن و امان سے رہو۔ اور ان دونوں نمائندوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے حوالے ان مسلمانوں کو نہیں کر سکتے۔ دربار تو برخاست ہو گیا، بس آخری بات عرض کرنی ہے۔ دربار سے نکلنے کے بعد عمرو ابن عاص نے عبداللہ ابن ربیعہ سے کہا کہ میں کل ابھی پھر ایک چال چلوں گا، دربار نجاشی میں جاؤں گا، اور میری چال یہی ہوگی کہ میں کسی طریقے پر مسلمانوں کو اس ملک سے نکلوا دوں۔ عبداللہ ابن ربیعہ سنجیدہ تھا، کہا اے عمرو ابن عاص جو ہونا تھا اب ہو چکا، یہ جو آئے ہیں ہمارے خاندان ہی کے تو ہیں، ہمارے اعزاء اقربا ہی تو ہیں، اب ان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کر، یہ مناسب نہیں۔ لیکن عمرو ابن عاص نہیں مانے۔ دوسرے دن پھر نجاشی کے دربار میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے بادشاہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتے ہیں اور بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں، تو چونکہ بھی حضرت نجاشی
عیسائی ہی مذہب پر تھے، لہذا مزاج برہم ہوا۔ دوبارہ پھر قاصد بھیجا کہ جاؤ ان مسلمانوں کو بلا کر کے لے جاؤ۔ قاصد پھر آیا، راوی کہتا ہے کہ ان صحابہ نے پھر وہی مشورہ کیا اور وہی جواب طے کیا کہ جو اللہ کے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے، ہم وہی بیان کریں گے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب پھر یہ مسلمانوں کی جماعت نجاشی کے دربار میں آئی، آنے کے بعد نجاشی نے مخاطب کیا ان لوگوں سے، مسلمانوں سے خطاب کیا اور کہا بتاؤ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان دونوں نمائندوں نے تو چونکہ دل میں بات دوسری بٹھا دی تھی، سوچا کہ شاید وہی جواب ملے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا اے نجاشی بادشاہ، ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور ہمارے رب نے جو فرمایا۔ اور کہا سن اے بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی نے بتایا ہے، قرآن مجید میں ہے، کہتے عیسیٰ روح اللہ کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، اور روح اللہ اللہ کی روح ہے، اور کلمۃ اللہ اللہ کے کلمہ ہے۔ ہم ان کو یہی مانتے ہیں، نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدائی میں شریک ہیں، وہ عبداللہ ہے، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ صاف اعلان کر دیا۔ نجاشی بادشاہ کے دل پر اثر ہوا اور کہا، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جتنا تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہی ہیں، اس سے زیادہ ایک تنکے کے برابر نہیں ہے۔ میاں اسلام کی صداقت اور اسلام کی حقانیت۔ اور اب اس کے بعد نجاشی بادشاہ کا تیور بدل گیا اور آنے والے ان سفیروں کی طرف مخاطب ہو کر کے اپنے درباریوں سے کہا کہ جو انعام و اکرام یہ میرے لیے لائے ہیں، ان کا سارا انعام و اکرام اور تحفہ واپس کر دو اور انہیں میرے ملک سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، میں مسلمانوں کو واپس نہیں کروں گا، یہی میرے سائے میں امن و امان سے رہیں گے۔ اور پھر علماء نے وہاں پر ایک جملہ جو نجاشی بادشاہ کی حکومت کی ملنے کی تفصیل میں نے ابھی بتائی، نجاشی بادشاہ نے یہ بھی اپنے امیروں اور رئیسوں سے کہا کہ میرے درباریوں، میرے رب نے وہ ان کا جملہ جو نقل کیا، ابھی عیسائی مذہب پر تھے، کہا اے میرے درباریوں، میرے رب نے میرا ملک واپس کیا اپنے کرم سے، مجھ سے رشوت نہیں لی، ورنہ میں جس حال میں تھا ملک ملنے کا سوال نہیں، محض میرے رب کا فضل و کرم تھا کہ جب اس نے اپنے کرم سے مجھے میرا ملک واپس کر دیا ہے اور کوئی معاوضہ نہیں ملا، تو میں اللہ کے ان بندوں کو بھی اپنے ملک سے واپس نہیں کروں گا، ان کے تحفے تحائف واپس کر دو اور کہہ دو یہ میرے ملک سے چلے جائیں۔ یا یہ واقعہ ہونا تھا، واقعہ ہو گیا، اور یہ نمائندے انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ واپس آ گئے۔ اور پھر اب آخری بات کہ تھوڑی ہی چند مدت کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سرکردگی میں 50 مسلمانوں کا ایک اور قافلہ ہجرت کر کے ملک حبشہ میں پہنچ گیا۔ اور اسی دوران بس یہ آخری طور پر بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا کہ ملک حبشہ میں ایک شخص نے بغاوت کر دی حضرت نجاشی کے خلاف، معاملہ طول پکڑ گیا اور دونوں طرف کی فوجیں آپس میں سفارہ ہو گئیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے مسلمان سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر باغی غالب آ گیا تو اللہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے، لہذا مسلمان جمع ہیں۔
رب کے حضور میں دعا مانگ رہے ہیں، پروردگارا اپنے حبیب کا صدقہ کرم فرما۔ جب نجاشی نے تیرے محبوب کے امتیوں کے ساتھ بھلائی کی ہے تو نجاشی کی مدد فرما کہ یہ غالب رہے، تے کہتا کہ تیرے محبوب کے امتیوں کو سکون حاصل رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دریائے نیل کے اس پار دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کے خلاف سفارہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں گفتگو کی کہ کون ہے جو دریائے نیل کے پار جا کر کے اور جنگ کے حالات سے ہمیں آگاہ کرے۔ تو سیدنا زبیر ابن العوام جو بھی نوجوان تھے، انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا، اس میں ہوا بھری، اس کا منہ باندھا، اسی کے سہارے دریائے نیل پار کیا، اس کنارے پہنچے جہاں حضرت نجاشی کے لشکر میں اور ان کے باغی کے لشکر میں جنگ ہو رہی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھا حضرت نجاشی کا لشکر فتح پا چکا ہے اور وہ باغی مار دیا گیا۔ یہ پلٹے اور لوٹ کر کے مسلمانوں کو بشارت دی کہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ نجاشی کو فتح ہو چکی ہے، ہم امن و سکون سے رہیں گے۔ یہ واقعات بہت تفصیل طلب ہیں، اور مسلمان یہاں پر تھے۔ اب حضرت نجاشی کی اللہ کے پیارے حبیب نے واقعات اور ہوئے، ان کے پاس ایک خط بھیجا تھا، ان میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کو جب خط ملا، ادب و احترام سے خط کو پڑھا، تعظیم بجا لائے، خط کا جواب لکھا، اور اس میں یہی لکھا کہ اللہ کے پیارے رسول، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کا دین حق ہے، اگر آپ کی مرضی ہو تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں، اور اگر آپ کی مرضی ہے تو میں یہاں رہ کر حکومت کے کام انجام دیتا رہوں۔ اور بعض صحابہ نے روایت کی ہے کہ جب سرکار کا نام مبارک حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو جو نمائندے تھے مسلمانوں کے، ان سے حضرت نجاشی نے کہا کہ میرے دل کی تمنا تو یہ ہے کہ موقع مل جاتا تو میں اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر رہتا، ان کی جوتیاں اٹھا کر کے چلتا اور ان کو وضو کے لیے پانی پیش کرتا۔ ادب کا انداز تھا، اور پھر سرکار نے ایسا ان کو نوازا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی حیات ظاہری ہی میں یا اللہ کے حبیب کا غیب نہ ہونا دیکھو، سرکار کا علم غیب دیکھو، سرکار ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضرت نجاشی کا ملک حبشہ میں انتقال ہوا، سینکڑوں میل کا فاصلہ ادھر یہاں انتقال ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماتا رجل صالح، یعنی اے میرے صحابہ، آج ایک نیک اور مقبول بندے کا انتقال ہو چکا ہے۔ سرکار خبر دے رہے ہیں، یہ بد مذہب کہیں معاذ اللہ، نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں ملک حبشہ۔ سرکار نے خبر دی، فرمایا ماتا رجل صالح، ایک نیک اور مقبول بندے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا فقوموا وصلوا علی اخیہ الاسہم، یعنی اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے دینی بھائی نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ ادا کرو۔ انداز کرم دیکھو، سرکار صحابہ کو لے کر کے وہیں تشریف لے آئے جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ میرے آقا امام بن کر کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، بظاہر نماز غائبانہ ہو رہی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا وہ کرم تھا کہ زمین کو اس کی قدرت نے سمیٹ دیا اور نجاشی کا جنازہ اللہ کے حبیب کے سامنے موجود تھا۔ میاں کرم نوازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کبھی اپنی تاریخ تو پڑھو، اپنی نبی کی سیرت کو بھی تو پڑھو، سرکار نے کیسا نوازا۔ اور آخری بات
کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نجاشی اتنے مقبول بارگاہ تھے کہ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو مدتوں لوگ دیکھا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر سے نور نکل کر گویا آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے۔ آج یہیں تک میری گفتگو ہوگی، درود پاک پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں۔